يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. پر امام بیضاوی کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ التَّفَنُّنُ فِي الْكَلَامِ وَالْعُدُولُ مِنْ أُسْلُوبٍ إِلَى آخَرَ. اس سلسلے میں بعض بیضاوی کے محشی اور اس پر حاشیہ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں بلاغت اور تصوف کے اعتبار سے دو نقطے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نقطہ مرجحہ اور ایک ہوتا ہے نقطہ مصححہ. بنا اول الکلام علی ما هو مبادئ حال العارف سے نقطہ مرجحہ کو بیان کر رہے ہیں. نقطہ مرجحہ کو بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے نقطہ مرجحہ کا؟ نقطہ مرجحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام میں تقدیم اور تاخیر اور اوصاف کو لانے کے سلسلے میں راجح قول کیا ہے اور بیان اور تزکیے کے اعتبار سے راجح نقطہ کیا ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس نقطہ مرجحہ کو بنا اول الکلام کے ذریعے سے مصنف نے بیان کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے اس ترتیب کے ساتھ ان صفات کو لا کر بندے کو اپنی معرفت کاملہ کے اسباب مہیا کیے اور اسے اپنی معرفت کاملہ تک پہنچنے کا طریقہ بتلایا. پھر اس کے بعد وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ التَّفَنُّنُ سے نقطہ مصححہ کو بیان کر رہے ہیں، یعنی ظاہری اور لغوی اعتبار سے اور کلام عرب کے اعتبار سے کون سا نقطہ صحیح ہے، تو اس کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ کہ اس طرح سے التفات کیوں کیا گیا. تو فرماتے ہیں اس التفات کی وجہ یہ کہ انسان کی طبیعت تفنن کی حامل واقع ہوئی ہے اور وہ تفنن کو پسند کرتی ہے، لہذا اسی تفنن کی رعایت کرتے ہوئے کبھی التفات من الغیبۃ الی الخطاب کرتے ہیں اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے. جو بھی التفات کی صورتیں ہو سکتی ہے، کہا اس التفات کی وجہ کیا ہے، کہا کہ طبائع بشری کا تفنن کا متقاضی ہونا اور اسی تفنن کے تقاضے کی وجہ سے یہ بات بیان کی جاتی ہے. اسی کے ذیل میں آپ نے قرآن کریم کی آیتوں کو بیان کرنے کے بعد وقول امرئ القیس، امرئ القیس کا شعر ذکر کیا ہے تطاول لیلک بالاسمد ونام الخلی ولم ترقدی. تطاول لیلک بالاسمد، تیری رات یہ طویل ہو گئی
بالاسمدی، مقام اسمد پر. یہاں دو چیزیں بیان کی جاتی ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اسمد ایک جگہ کا نام ہے، وہیں پر تھا اور شاعر کو ابو الاسود کے فوت ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے بالاسمدی کہہ کر اسی کو بیان کیا. بعض کہتے ہیں کہ اسمد یہ ایک قسم کا اس زمانے میں سرما ہوا کرتا تھا جس کو آنکھ میں لگایا جاتا تھا، جس سے جلن محسوس ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں تطاول لیلک بالاسمد. اگر قول راجح دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا تیری رات طویل ہو گئی اسمد کے مقام پر، اور اگر اس سے سرما لیتے ہیں تو اس صورت میں تیری رات طویل ہو گئی بالاسمد، جلن دینے والے سرمے کی وجہ سے، اسمد نامی سرمے کی وجہ سے. وَنَامَ الْخَلِيُّ وَلَمْ تَرْقُدِي. جو شخص محبت سے خالی ہے، یعنی مرنے والے کی محبت سے خالی ہے. الخلیو، خلا یخلو، خلاءن کے معنی خالی ہونا، اسی سے بنا ہے الخلیو. کہا محبت سے خالی آدمی سو گیا. ولم ترقدی، اور تو نہیں سویا. جس کے دل میں تیری محبت نہیں تھی اس کو کچھ پڑی نہیں، تیرے مرنے جینے سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ آرام کی نیند سو گیا. لیکن تیرے دل میں چونکہ ابو الاسود کی محبت جاگزی تھی تو اس کی محبت میں اس کے فوت ہونے پر، اس کے فراق پر اتنا رویا کہ تیری نیند بھی کیا ہو گئی، اڑ گئی. وباتت لہو لیلۃ، وبات اس کی بھی رات گزر گئی، وہ بات تیری بھی رات گزر گئی. وباتت لہو لیلۃ، اور اس کی بھی رات گزر گئی، رات دونوں کی گزر گئی. کلیلۃ ذی العائر الارمدی، کلیلۃ ذی العائر الارمدی. اس شخص کی رات کی طرح جو آشوب چشم کی وجہ سے سوزش سے سو نہیں سکا. یعنی ارمد کہتے ہیں عربی زبان میں آشوب چشم کا ہونا، وہ جو آنکھیں لال ہو جاتی ہے اور آدمی کو اس سے جلن محسوس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو کہا کہ جس آدمی کو آشوب چشم ہو چکا ہو، جیسے وہ جلن کی وجہ سے نہیں سو سکا، کہ اس طریقے سے دونوں میں فرق ہے کہ محبت سے خالی سو گیا اور جس کے دل میں جانے والے کی محبت تھی وہ جاگتا رہا. تو رات دونوں کی گزری، مگر ایک کی سو کر گزری اور ایک کی جاگ کر گزری. وَذَلِكَ مِن نَبَإٍ جَاءَنِي، اور وہ اس خبر کی وجہ سے جو مجھ تک پہنچی. کیا پہنچی؟ وَخُبِّرْتُهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، کہ مجھے بتلایا گیا ابو الاسود کی موت کے بارے میں، مجھے بتلایا گیا ابو الاسود کی موت کے بارے میں. اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ التفات کہاں پر ہے، مصنف کا مقام استشہاد کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک تو تطاول لیلک، حالانکہ ہونا چاہیے تطاول لیلی، اس لیے کہ شاعر خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. تو بجائے لیلی کہنے کے، متکلم کو استعمال کرنے کے، وہ استعمال کر رہا ہے جس کو مخاطب کو استعمال کر رہا ہے. تو التفات من التکلم الی الخطاب پایا جا رہا ہے. دوسرا وباتت لہو لیلۃ، تو یہاں پر بھی وباتت لہو کی ضرورت نہیں تھی، باتت لی لیلۃ، اس کی بھی رات گزری اور میری بھی رات گزری. تو یہاں پھر التفات ہو گیا تکلم کے بجائے غائب کی طرف. الالتفات من التکلم الی الغیبوبۃ، یا اگر اوپر سے اس کو جوڑے تو الالتفات من الخطاب الی الغیبوبۃ، کہ پہلے لیلو کا کہا اور اب لہو کہہ رہا ہے.
تیسرا وَذَلِكَ مِن نَبَإٍ جَاءَنِي، اب جب اوپر جَاءَكَ لَيْلُكَ یا لہو کہا تو یہاں پر جَاءَهُ کہنا چاہیے، تو اب یہاں جَاءَنِی کہا، تو اس میں التفات ہو گیا، التفات من الغیبۃ الی التکلم، تو تینوں قسم کے التفات اس نے کیا کیا، شاعر نے استعمال کیا، ایک تکلم سے خطاب کی طرف، دوسرے میں خطاب سے غائب کی طرف، اور تیسرے میں غائب سے تکلم کی طرف، تو کہا پورے شعر میں 3 مصرے اس نے ذکر کیے اور تینوں مصرے میں اس نے التفات کو ذکر کیا، تو مصنف فرماتے ہیں کہ اتنا کثرت کے ساتھ ان کے یہاں پر عادت عرب میں التفات پایا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے نقطۂ مصححہ کے طور پر یہاں پر بھی گویا کہ التفات کیا گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر غیب سے کس کی طرف التفات کیا، من الغیبۃ الی الخطاب، تو اس طرح سے مصنف نے مختلف پہلوؤں سے اس التفات کی طرف اشارہ کیا کہ یا تو اس التفات کو آپ التفات مرجحہ کہو یا نقطۂ مرجحہ کہو یا نقطۂ مصححہ کہو، دونوں ہی کہنا یہاں پر کیا ہے، صحیح ہے۔ اب اس سے فارغ ہونے کے بعد مصنف اب آگے کلام کر رہے ہیں ایاک ضمیر کے سلسلے میں، کہ یہ ایاک ضمیر کی اصل کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے مصنف یہ کلمات قرآنیہ خاص طور پر سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ میں ہر کلمے کی اندھی کی چندی کرتے ہیں، مکمل طور پر ہر کلمے کو جتنے ناحیے سے کلمہ اور کلام پر گفتگو ہو سکتی ہے، علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ کو پیش نظر رکھ کر وہ ہر اعتبار سے کلام کرتے ہیں۔ اب یہ ایاک کا ضمیر کے اوپر اتنا بہترین کلام کرتے ہیں کہ ہم اب تک کے پڑھ کر آئے ہیں ضمیر منصوب متصل کو، مگر آج تک کہ ہم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ منصوب متصل کی جو ضمیر ہوتی ہے اس ضمیر میں اصل کیا ہے، تو اس میں 4 مسلک کو ذکر کر رہے ہیں۔ کتنے مسلک کو ذکر کر رہے ہیں؟ 4۔ پہلا بیان کرتے ہیں وَإِيَّا ضمیر منصوب منفصل، کہ ایا ضمیر منصوب منفصل ہے، وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زیدت لبیان التکلم، اور کہا کہ اصل میں یہ ایا ہے، اصل میں کیا ہے، یہ ایا نہیں ہے، وہ ایا اصل میں کیا ہے، یہ ایا، کہ یہ جو ضمیر ہے، تو کہا کہ یہ ضمیر کی اصل کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس ضمیر کی اصل کے سلسلے میں جو کلام ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر کیا ہے اصل میں، تو کہا اصل میں یہ ضمیر ہے ایا، کیا ہے یہ ایا۔ اب اس کے بعد یہ جمہور کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا، تو فرماتے ہیں چونکہ اس طرح سے پڑھنا اہل عرب کے لیے دشوار، کیا تھا، دشوار، تو 2 اضافے کیے اس میں، ایک تو ایک اور یا کا اضافہ کیا یہاں پر، اور دوسرا کاف کا اضافہ، اس کا اضافہ کیا کاف، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا، تو اب یہ کیا ہو گیا، ایا، کیا ہو گیا، ایا۔ تو مصنف کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے ایاکا میں جو اصل ہے وہ ہے ایا، جمہور کے کہنے کے مطابق، اور یا اور کاف یہ اضافی، یہ کیا ہے، اضافی، اس کا اضافہ کرنا، تو اصل ہے ایا، یہ کیا ہے، یہ اصل ہے، یہ جمہور کا مسئلہ ہے، کہ جمہور کے اصل کے مطابق اصل کیا ہے اس کی، ایا۔ تو فرماتے ہیں کہ جمہور کا مسلک بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِيَّا ضمیر منصوب منفصل وما يلحقه من الياء والكاف والهاء، یعنی جب ایاہو ہوتا ہے
کاف یا ہا جو بھی اس کے آگے بڑھایا جاتا ہے، ایا یعنی ضمیر کو غائب کے لیے لاتے ہیں تو ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایایا، ایانا. تو کہا کہ یہ جتنی بھی ضمیریں اس کے ساتھ ہیں، کہا ان ضمیروں کو اس لیے لایا گیا کہ ایا کا استعمال دشوار تھا، ضرورت سے زیادہ ہلکا ہو جاتا تھا، ضرورت سے زیادہ کیا ہو جاتا تھا؟ ہلکا ہو جاتا تھا. لہذا اس بنا پر ایک یا کا اضافہ کیا اور ساتھ ساتھ میں جیسا اس ضمیر کو جس طرح سے لانا ہو تو مختلف میں ضمیروں میں یعنی مخاطب یا غائب اس کا جو مفعول ہوتا ہے اس مفعول میں فرق کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ضمیروں کا اضافہ کر دیا کہ متکلم کے لیے، واحد متکلم کے لیے ایا یا کر دیا، اگر جمع کے لیے ہے تو ایانا کر دیا، اگر غائب کے لیے ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے تو ایاہو کر دیا، تثنیہ کے لیے ہے تو ایاہما کر دیا، جمع کے لیے ہے تو ایاہم کر دیا، اگر مؤنث کے لیے ہے تو ایاہا کر دیا، اگر مذکر تثنیہ کے لیے ہے تو ایاہما کیا، مؤنث غائب کے لیے ہے تو ایاہن کر دیا، واحد مذکر حاضر کے لیے ہے تو ایاکا کر دیا، تثنیہ مذکر حاضر مذکر کے لیے ہے تو ایاکما کر دیا، جمع کے لیے ہے تو ایاکم کر دیا، واحد مؤنث کے لیے ہے تو ایاکی کر دیا، تثنیہ کے لیے ہے تو ایاکما کر دیا، اور جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے تو ایاکن کر دیا. تو یہ سب کے سب اضافہ کیا گیا ہے تاکہ جہاں پر بھی ضمیر منصوب متصل کی ضرورت ہو تو یہ کس کی ہے اس میں تمیز ہو سکے. یہ جمہور کا مسلک ہے. تو فرماتے ہیں کہ زیدت لبیان التکلم والخطاب والغیب. اب جب یہ صرف ایسے ہی زیادہ کیے گئے لا محل لها من الاعراب تو اس کا کوئی محل اعراب نہیں، یعنی یا اور کاف کا محل اعراب جو کچھ محل اعراب ہے وہ کس کا ہے؟ ایا کا ہے. وہ کس کا ہے؟ ایا کا. اور ایا کا اخیر میں الف ہے، اور جب الف ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ الف یہ سکون کا تقاضا کرتا ہے، ہمیشہ اس کو جزم چاہیے، وہ کبھی متحرک ہو سکتا نہیں ہے. جب متحرک نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کہیں پر بھی آ جائے، اس میں مقصور کے اخیر میں آتا ہے تو وہاں پر بھی اعراب کو مقدر کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اعراب کیا ہو جائے گا؟ اس کا مقدر ہو جائے گا، محل اعراب اس کا کوئی ہوگا نہیں. کالتائف انت والکاف فی ارأیت. اب یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ انت والکاف فی ارأیتک، کہا کہ جیسے انت میں جو تا ہے تو اس میں اصل ضمیر ان ہے اور تا کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا. کہا جیسے وہاں تا کو ملایا گیا ایسے یہاں یا اور کاف کو اور یا اور ہا وغیرہ کو ملایا گیا. تو کہا یہ اہل عرب کے یہاں مستعمل ہے کہ اس طریقے سے کلام کلمے کو صحیح اس کا صحیح تلفظ ہو سکے، اس صحیح تلفظ کے لیے اس طرح سے وہ کلمات کے ساتھ کلمات کا اضافہ کرتے ہیں. کہا کہ انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، وہ سب ضمیروں میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. کہا ویسے ہی یہاں پر بھی کیا، لہذا کوئی ایسی نئی بات وجود میں آئی نہیں، بلکہ عادت عرب کے مطابق ہی ایسا کیا گیا. چونکہ جمہور کا مسلک ہے اس لیے مصنف کو اس کو ٹھوک بجا کر ثابت کرنا ہی پڑے گا. دوسرا مسلک وقال الخلیل الفراہیدی، امام خلیل فراہیدی فرماتے ہیں ایا مضاف الیہا، ایا مضاف الیہا. کہا ایا اصل میں کیا ہے؟ ایاک. کہا یہ جو پورا ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ، ایا مضاف اور کاف مضاف الیہ، تو دونوں کو مضاف مضاف الیہ بنائے اور پھر مضاف مضاف الیہ بن کر یہ کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. کس کے نزدیک؟ امام خلیل فراہیدی کے نزدیک. تو خلیل فراہیدی فرماتے ہیں کہ ایا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دونوں مضاف مضاف الیہ بنائے ضمیر کے ساتھ میں. تو اس اعتبار سے امام خلیل فراہیدی کے مسلک کے مطابق دونوں کے دونوں اصل ہو جائیں. اگرچہ زیادہ بنیاد تو ایا ہی ہے مگر بہرحال ضمیر کو بھی اضافت کے ساتھ لایا گیا ہے، لہذا وہ حالت اضافت میں واقع ہوگی، وہاں پر ضمیر کچھ واقع نہیں ہوگی جمہور کے مسلک کے مطابق. یعنی پورا کے پورا مل کر مفعول بن جائے گا.
اور ان کے یہاں پر مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ہوگا، لہذا جتنی یہ ضمیر آئے گی یہ سب کے سب ضمیر کس میں ہوگی؟ حالت جری میں ہوگی، حالت جری میں ہوگی. اور جو ایہ ہے یہ مفعول ہونے کی بنا پر کیا ہوگا؟ حالت نصبی میں ہوگا. واحتج بما حكاه عن بعض العرب، اب خلیل فراہیدی نے ایسا کیسے کہہ دیا؟ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے دلیل لی ہے کہ بعض اہل عرب اذا بلغ الرجل الستین، کہ جب آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے فَإِيَّاهُ وَإِيَّ الشَّوَابَ، فَإِيَّاهُ وَإِيَّ الشَّوَابَ. تو خلیل فراہیدی کا استدلال ہے وَإِيَّ الشَّوَابَ، کہ یہ جو ایہ ہے یہ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے اہل عرب کے یہاں پر، جیسے ایہ شواب بھی میں استعمال ہوا ہے کہ ایہ مضاف اور الشواب بھی مضاف الیہ، ایسے یہ ایہ مضاف اور کاف مضاف الیہ، کما مضاف الیہ، کم مضاف الیہ، ہو مضاف الیہ، ہاں مضاف الیہ، ہن مضاف الیہ. کہا جیسے یہاں پر ایہ شواب بھی، کہا اسی طریقے سے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جب آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ جاوے تو پھر نوجوان لڑکیوں کی طرف اسے التفات نہیں کرنا چاہیے. بڈھا ہو گیا نا، اب کیا کرے گا؟ اسکرو ختم ہو گئے، اسکرو ڈیلے ہو گئے، تو کہا کہ اب کوئی ضرورت ہے. اب 60 سال کے بعد بھی کہا کہ لڑکیوں کو اگر جھانکتا رہتا ہے تو ارے بھائی ضرورت کیا ہے تیرے کو؟ تو کہا اس کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اذا بلغ الرجل الستین فإیاہ وإی الشواب، کہ اس کو نوجوان لڑکیوں سے کوئی لینا دینا نہیں. تو ان کا یہاں پر محل استشہاد یہی ہے کہ ایہ یہ عربی زبان میں اس میں ظاہر کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، تو اس کا ضمیر کی طرف مضاف ہونا بھی صحیح ہو گیا. تو انہوں نے اس طرح سے استدلال کر دوسرا مسلک بیان کیا، وہو شاذ لا یعتمد علیہ. ایہ شواب ایک ہی مثال ہے اور یہ شاذ ہو گیا. والشاذ والنادر کالمعدوم، اور شاذ اور نادر کا کوئی اعتبار ہوتا کہ پورے کلام عرب میں ایہ شوابی کے علاوہ اور کہیں پر بھی اس کا مضاف بن کر استعمال ہوا نہیں. تو ایک جگہ پر استعمال کرنے سے آپ اس کو مستدل بنا سکتے نہیں ہیں. لہذا فرماتے ہیں کہ امام خلیل فراہیدی کا یہ مسلک صحیح نہیں ہے، اس کو مصنف مرجوح قرار دے رہے وہو شاذ لا یعتمد علیہ کہہ کر کہ یہ شاذ مسلک ہے، اس کے اوپر کوئی اعتبار کیا جا سکتا نہیں. تیسرا مسلک بیان کر رہے ہیں وقیل، اور بعض حضرات نے کہا یہ ضمائر، کہ اصل تو ضمیر ہے، اصل تو کیا ہے؟ ضمیر ہے. وَإِيَّا عُمْدَةٌ، اور ایہ یہ صرف سپورٹ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ کہ صرف ضمیروں کو لانے سے کام نہیں چل سکتا تھا. کیوں نہیں چل سکتا؟ التباس ہو سکتا تھا. کون سی ضمیروں سے التباس ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ضمیر عبدک، عبدکما، عبدکم، تو ضمیر مجرور اور ضمیر منصوب میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا تھا، اس کی تمیز نہیں باقی رہ سکتی تھی. خلط مبحث ہو سکتا تھا کہ کوئی مفعول کو مضاف الیہ بنا دیتا اور کوئی مضاف الیہ کو مفعول بنا دیتا. کہا اس سے بچنے کے لیے تو اب یہ تیسرا مسلک یہ ہوا کہ اصل ضمیر ہے اور ایہ صرف دونوں کے درمیان تمیز کرنے کے لیے لایا گیا. دونوں کے درمیان کیا کرنے کے لیے لایا گیا؟ تمیز کرنے کے لیے لایا گیا. تو فرماتے ہیں وقیل ہی ضمائر، کہ اصل تو ضمیر ہے. یہ ضمائر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اصل کون ہے؟ ضمیر ہے. وَإِيَّا عُمْدَةٌ، اور ایہ یہ صرف اعتماد کے لیے، صرف بھروسہ کرنے کے لیے ہے، صرف سپورٹ کے لیے ہے. فَإِنَّهَا، اس لیے کہ وہ لما فصلت من العوامل لما فصلت عن العوامل تعذر النطق، کہ اگر اس کو عوامل سے دور کر کر استعمال کیا جاوے تو اس کا نطق مشکل ہو جاتا ہے. مفردتاً، اکیلا اکیلا، یعنی ضمائر کا. اس لیے کہ ایک تو ضمیر منفصل ہے، تو اب منفصل ہونے کے بعد اس کو کہاں پر استعمال کریں گے؟ تو ایہ کا کہنے کے بجائے اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ نعبدو، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ متعذر تھا اس کا. اس طرح سے ایک ایک لفظ کو الگ الگ اہل عرب کے یہاں پر ایسی کوئی نظیر اور کوئی مثال ملتی نہیں ہے. فضم الیہا ایہ، تو اس کے ساتھ ایہ کو کیا کر دیا گیا؟ ملا دیا گیا. لتستقل بہ، تاکہ اس کی وجہ سے وہ مستقل ایک ضمیر بن جائے.
اس کی وجہ سے وہ کیا بن جاوے؟ مستقل ایک ضمیر بن جاوے. تو یہ تیسرا مسلک مصنف نے وقیل الضمیر هو المجموع، اور ایک قول یہ ہے کہ ارے بھیا دونوں ہی اصل ہے، دونوں ہی کیا ہے؟ اصل ہے. کیوں یہ ناٹک میں پڑے ہو تم یہ اصل ہے وہ اصل کا؟ یہ اصل کا چکر ہی چھوڑو. ایا کا ایاکما ایاکم یہ دونوں کے دونوں اصل ہے. ایا کی بھی ضرورت ہے اور کاف کی بھی، دونوں کے بغیر کام چل سکتا ضمیر منصوب متصل کا چل سکتا تھا نہیں. لہذا چوتھا مسئلہ یہ ہوا کہ دونوں ہی اصل ہے. وقرئ ایاک بفتح الحمزۃ وحیاک بقلبها ہاء. لہذا فرماتے ہیں کہ قراءت شاذہ میں اس کو ایاک بھی پڑھا گیا اور اس کو حیاک بھی پڑھا گیا. حمزہ کو ہا سے بدل کر بھی پڑھا گیا اور حمزہ کو بجائے مکسور پڑھنے کے مفتوح بھی پڑھا گیا، بجائے منصوب پڑھنے کے کیا پڑھا گیا اس کو. تو اب کیا ہوا؟ اس کے اندر میں 4 مسلک ہو گئے. کتنے مسلک ہو گئے؟ 4. ایک مسلک ہے جمہور کا، ایک مسلک کس کا ہے؟ جمہور کا. کہ یہ ایا کے بارے میں کتنے مسلک ہو گئے؟ 4. پہلا مسلک ایا کے بارے میں جمہور کا ہے. تو جمہور کیا کہتے ہیں؟ جمہور کا کہنا یہ ہے، جمہور کا کہنا یہ ہے کہ اس میں اصل کون ہے؟ پہلے مسلک کے اعتبار سے جمہور کا کہنا کیا ہے؟ ایا. کیا ہے؟ ایا بغیر تشدید. پھر اس میں یا اور کاف کا اضافہ کر دیا ہے تو کیا ہو گیا؟ ایا ہو گیا. یہ مسلک کیا اول، یہ کیا ہے؟ مسلک اول. دوسرا مسلک خلیل فراہیدی کا. خلیل فراہیدی کیا کہتے ہیں کہ ایا مضاف، ایا کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ سب ضمیر کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ. تو مضاف الیہ نے بنا دیا اس نے امام خلیل فراہیدی. اور تیسرا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ ایا کا، اس ایا کا میں اصل کون ہے؟ ضمیر. اصل کون ہے؟ ضمیر. اور یہ ایا صرف سپورٹ اور عمدہ کے لیے اس کے لیے رہ گیا ہے صرف عمدہ بن کر. تو اصل کون ہو گیا؟ ضمیر. اصل کیا ہو گیا؟ ضمیر. اور چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جھنجھٹ نہیں، ایا کا یہ پورا ہی کیا ہے؟ پورا ہی اصل ہے. اس میں اور مزید کوئی بحث کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں. تو اس طرح سے یہ ایا کا کے سلسلے میں مصنف نے 4 مسلک کو کیا کیا؟ ذکر کیا. کہ ایک مسلک یہ ہے جس کو مصنف جمہور کا مسلک کہتے ہیں. تو جمہور کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ایا یہ اصل ہے اور یا اور اس کے ساتھ جتنی بھی ضمیریں آتی ہے وہ صرف سپورٹ کے لیے رہ گئی ہے. اور دوسرا مسلک امام خلیل فراہیدی کا ہے کہ ایا مضاف اور کاف مضاف الیہ. مصنف نے اس کو نکال دیا ہے. تیسرا مسلک یہ بیان کیا کہ ضمیر اصل ہے اور ایا کو صرف سپورٹ کے لیے رہ گیا ہے. اور چوتھا مسلک یہ ہے کہ دونوں کے دونوں ہی اصل ہے، دونوں کے دونوں ہی کیا ہے؟ اصل ہے. مصنف نے ان دونوں مسلک کی طرف التفات نہیں کیا، اسے نہ کنڈم قرار دیا اور نہ اس کو صحیح قرار دیا، لیکن مصنف نے پہلے ہی اپنا صحیح مسلک کو ذکر کر دیا. لہذا اس بنا پر یہ اقوال بھی کیا ہو جاتے ہیں مصنف کے اپنے مذہب کے مطابق اور جمہور کے مسلک جمہور نحات کے مطابق یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مرجوح ہو جاتے ہیں. تو جمہور کا مسلک یہی ہے، ایا اصل ہے اور یا اور اس کے ساتھ ضمائر کا اضافہ سپورٹ کے لیے. اس کے بعد اس کی ایک قراءت شاذہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو ایاکا کے بجائے ایاکا نعبدو بھی پڑھا گیا، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. اور تیسری قراءت شاذہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس الف کو کس سے بدل دیا جاتا ہے؟ ہا سے. تو اب ہو جائے گا ایاکا نعبدو ایاکا نستعین. یہ لیکن یہ سب کے سب کیا ہے؟ قراءت شاذہ ہے. بہرحال ضمیر کے اوپر تفصیل کے ساتھ ایک ہی پیراگراف میں جتنے مسلک ہو سکتے تھے راجح اور مرجوح ان مسالک کو ذکر کرنے کے بعد اب مصنف آگے کے لفظ کا انتخاب کرتے ہیں نعبدو کا. اس کا انتخاب کرتے ہیں نعبدو.
اور نعبدو پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں والعبادت اقصى غایت الخضوع والتذلل. عبادت کی سب سے پہلے وہ تعریف کرتے ہیں کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے، عبادت کا معنی کیا ہے. تو عبادت کا معنی کہتے ہیں غایت التذلل، انتہائی درجہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، اپنے آپ کو نچھاور کر دینا. کہا یہ ہے عبادت کے اصل معنی.